عام آدمی آپ کا یہ پوری بات جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ بالکل واضح ہے کہ دین کیا ہے اور اس کے متوازی ایک دوسرا نظام فکر، ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے پھر کرامات کا ظہور، آسمانوں کی سیر، غیب کے احوال، یہ صلاحیتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی ہم دکھا دیتے ہیں، سیر کروا دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھنا، اس کو یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک غلط طریقہ ہے، دین میں نہیں بیان ہوا، تو پھر اس میں یہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے، اس میں لوگوں کو یہ مراتب حاصل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا، نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا، موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے، تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے۔ اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ ایک بدھ لاما بھی دکھا دے گا، وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا، وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا۔ آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں۔ یعنی ان کی تذکرۃ الاولیاء ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے۔ تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے۔ دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے تو اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجئے۔ ہم ہیگل اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں، دیکارت کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پڑھ لیں گے، سن لیں گے، لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔